دو صاحب بچے جو ہیں وہ جو کھیلیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں، کون سی کھیلیں جو ہے اختیار کرنی چاہیے، کون سی کھیلیں زیادہ مناسب ہیں بچوں کے لیے؟ پچھلے سوال میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس نہج پہ ہو گئی ہیں. تو ایک تو یہ واضح ہے کہ یہ جو کمپیوٹر کی گیمیں ہیں یا اس قسم کی کھیلیں جو ایک بچہ بیٹھ کے کھیل رہا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس قسم کی کھیلیں تو بہرحال نامناسب ہیں، سوائے اس کے کہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بچہ کھیل لے، ورنہ عموماً ان سے اعتراض کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اصل کھیل سے مراد وہ کھیل ہے جس سے انسان کی ورزش ہوتی ہے، اس کے مسام کھلتے ہیں، اس کا جسم کھلتا ہے، اس کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں. اور حضرت آن وسلم کی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی، اس وقت وہ گڑیوں وغیرہ سے کھیلا کرتی تھی. اور کسی نے آ کے ایک مرتبہ پوچھا بھی اس ضمن میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تو جو ہے ہمارا جو دین ہے وہ بڑا وسیع ہے، ان فی دیننا فسحۃ، اور فرمایا کہ انی بعثت بحنفیۃ سمحۃ، کہ میں ایک دین حنیف ایسا دیا گیا ہوں جس میں جو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کی اجازت ہے. اور بتایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی بند دین نہیں ہے، ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں جو متعصب لوگ پیدا ہوتے ہیں اور جن کے جو دماغ ہیں وہ براڈ مائنڈڈ نہیں ہیں. تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ نوجوانوں کو بلکہ بچوں کو بھی کھیلوں کی طرف فرمایا کرتے تھے. کہیں آپ تشریف فرما ہوتے، بیٹھتے تو چھوٹے بچے دیکھتے کھیل رہے ہیں تو ان کو پیار کرتے، اور بعض اوقات بلکہ اگر بچے دیکھتے کہ ویسے وہاں پھر رہے ہیں تو کہتے کہ میری طرف دوڑ لگاؤ، جو سب سے پہلے میرے پاس آئے گا میں اس کو انعام دوں گا. اور پھر وہ بچے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتے، آپ کی گود میں سوار ہوتے، اور وہ آپ ان سب کو پھر پیار کرتے. تو وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو وعدہ کیا ہوتا ہے وہ چیز بھی ان کو دیتے. تو اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی ان بچوں کو کھیل کود کا عادی بنایا، اس حوالے سے کہ تاکہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ پروان چڑھیں اور ان کو ورزش کی عادت پڑے. اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ جو بچے ہیں ان کو گھڑ سواری سکھانی چاہیے، ان کو تیر اندازی سکھانی چاہیے، اور ان کو تیراکی سکھانی چاہیے. اور یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے اور باقی صحابہ کو بھی. بلکہ ایک مرتبہ یعنی بڑا ایک کہیں خطرہ مدینہ میں پیدا ہوا تو صحابہ بھی فوری طور پہ اٹھ کے نکلے. تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ان کو گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، تو باہر نکل کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کے گھوڑے کے اوپر سوار چلے آ رہے تھے. اور اگر آپ نے گھوڑے کے اوپر زین نہیں کسی اور اس کے اوپر وہ آپ نے کاٹھی نہیں رکھی ہوئی تو اس کو سواری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی شخص اس کا پہلے مشاق ہو اور اس کو گھوڑ سواری آتی ہو. تو اور آ کے فرمایا کہ انہ لبحر، یعنی یہ گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں ہے، یہ تو سمندر کی طرح یعنی تیز ہے. تو گویا کہ جو ورزش ہے اور تیاری ہے ایک مومن کی اپنے جسم کو قوی بنانے کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ایک چیز جو ہے اس کا جو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اس کے لیے اس کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ کھیل تب تک کھیل ہے جب تک ہمیں اپنے فرائض سے غافل نہ کر دے. جو کھیل ہمیں ہمارے فرائض سے غافل کرے وہ پھر لہو و لعب میں آ جاتی ہے. جہاں پہ وہ لہو و لعب میں آ جائے، جیسا کہ سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تجھے چھوڑ کے تو دنیا کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، لہو و لعب میں لگ جاتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے. نماز ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں پہ جو ہے حاضری ضروری ہے مومن کی، وہاں پہ پہنچنا ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ بالکل اس چیز کو چھوڑ دینا، ورزش کو چھوڑ دینا اور کھیل کو چھوڑ کے اور یہ سمجھنا کہ ہم نے دھونی رما کے بیٹھ گئے ہیں، اس کی اسلام جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، ہلاکت میں نہیں ڈالو، اپنی صحت کا خیال رکھو. جہاں جہاں صحت ہوگی وہاں انسان وہ کام دوسروں سے زیادہ بہتر کر سکے گا جو اس کی اتنی طاقت نہیں رکھتے، جو اتنی زیادہ ورزش یا محنت نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی کہ یعنی مقصد جو ہے ان کھیلوں کے ذریعے جسم کو طاقتور بنانا، ایسی کھیلیں جو ہیں وہ اختیار کی جائیں جن کے نتیجے میں انسان کی مختلف صلاحیتیں جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں. جیسے آپ نے گھوڑ سواری کا ذکر فرمایا، گھوڑ سواری اپنی ذات میں ایک کھیل بھی ہے، اور ایک مفید قومی سطح انسان کی اپنی جان کے لیے، اس کی قوم کی خدمت کے لیے، جنگی مہمات کے لیے، اس کی تجارت کے لیے
ہر جگہ پر اس کے کام آئے گی، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی ملتا ہے ان کے پالنے کا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی گھوڑوں کی دوڑیں کروائی ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ مختلف قسم کے 2 قسم کی گھوڑیں کروائیں. ایک وہ دوڑیں کروائیں، ایک وہ گھوڑے جن کو باقاعدہ دوڑ کے لیے یا اس کام کے لیے تیار کیا گیا تھا، ان کا لمبا فاصلہ رکھا. اور ایک وہ جو عام جس طرح وہ ٹٹو قسم کے جو تانگے کے ساتھ جوتے جانے والے گھوڑے، ان کی نزدیک کے دوڑ کروائی. اور اسی طرح جس طرح دوسا نے بھی ذکر کیا کہ تیر اندازی کے مقابلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور نکلے تو 2 جو قبیلے تھے وہ آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کرو، میں فلاں کے ساتھ ہوں. تو دوسرا قبیلہ تھا اس نے اپنی وہ جو کمانیں تھیں وہ نیچے رکھ دی. حضور نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضور آپ جس کے مقابلے پہ آ جائیں، ہماری کیا جرت ہے کہ ہم آپ کے مقابلے پہ تیر چلائیں. تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف پہ ہوں، تیر چلائیں. تو یہ چیزیں بڑی زبردست چیزیں تھیں. یہ ساری وہ چیزیں جو جسمانی نشو و نما کے لیے بہتر تھیں. بلکہ ایک موقع پہ تو یہی جو تیر اندازی کے ذکر میں وسلم نے فرمایا جو تھے وہ قبیلہ بنی اسماعیل تھا، تو فرمایا کہ ارمو بنی اسماعیل فائنا اباکم کان رامین، کہ اے بنو اسماعیل تم تیر اندازی کرو، تمہارا باپ بھی بڑا تیر انداز تھا، ماہر تیر انداز تھے. اور دیکھیں اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے. تیراکی جو ہے اس کا مطلب ذکر ہوا، وہ جو ہے سیکھنی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ صاحب نے گزشتہ دنوں یہ ذکر فرمایا تھا کچھ وقت پہلے کہ بچیوں کو بھی سکھانی چاہیے حضور. اور یہ کہ جی علیحدہ ماحول نہیں ملتا. صاحب نے فرمایا کہ ہماری دادی جو ہے وہ تیراکی کیا کرتی تھی. ہاں جی بالکل. قادیان میں انہوں نے وہ سیکھی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ انسان سیکھ سکتا ہے. یہ چیزیں کام آتی ہیں. گزشتہ دنوں میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا، غالباً BBC وغیرہ کی کوئی ریسرچ تھی، تو انہوں نے کہا مثلاً شکار کرنے والے جو لوگ ہیں اس کے نتیجے میں ان کے اندر قوت فیصلہ جو ہے وہ بڑی ڈیولپ ہوتی ہے. کیونکہ شکار جو ہے وہ لمحوں میں فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس کو یہاں ماریں گے یا نہیں ماریں گے، اور کس اینگل سے نشانہ لیں گے، کیا کریں گے، اور رزلٹ کیا ہوگا. تو اس کے نتیجے میں ذہنی جو مشق ہے وہ بھی ہوتی ہے، ہمت اور حوصلہ اور مقابلے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے کھیلیں ایسی ہوں جس کے نتیجے میں مثلا اگر مختلف اس کے پہلو ہو سکتے ہیں کہ ذہنی اگر مشق کرنی ہے، شطرنج وغیرہ اس کے لیے کھیلی جاتی ہے. ان سب چیزوں کا مقصد جو ہے وہ انسان کی جو اصل اس کی غرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر جو ہے اس میں یہ چیزیں ممد اور معاون ہوں، اس کے بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش ایسے رنگ میں ہو. مقصد ان سب چیزوں کا یہ ہے. ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.